السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SN قدسیہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پیش خدمت ہے بیان حضرت مولانا پیر محمد شاہ قریشی نقشبندی صاحب کا، جو سرپرست اعلیٰ ہیں خانقاہ نقشبندیہ فضلیہ مسکین پور شریف کے۔ ناظرین، آج کا بیان ہے اللہ کے ذکر کا، کہ اللہ کے ذکر کی کتنی برکات ہیں۔ اللہ اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں کے اثرات کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ قیامت تو آ جائے گی، اثرات ختم نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ چلے جائیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالغفور العباسی المدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں آپ ہمارے جملہ کابری سید علاء الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں خواجہ سعید احمد صاحب احمد پور والے قریشی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، خواجہ عزیز احمد صاحب کی قبر پہ، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، حضرت مولانا عبد المالک صاحب چوک قریشی والوں کی قبر پہ، حضرت مولانا علی المرتضیٰ صاحب گدئی شریف والوں کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں ہمارے سلسلے کے جتنی حضرات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی قبر پہ، آج بھی چلے جائیں سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، تو آج بھی ان کی قبر کی تربت سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں اور اللہ کے انوارات برس رہے ہیں۔ تیری نظر کو تا ہوگی، تیری سوچ میں کمی، تیری فکر میں کمی، تیرے تجسس میں کمی، لیکن رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو اپنے حضرت کی قبر پہ جب جاتا ہوں تو ہر دفعہ مجھے نئی خوشبو آتی ہے۔ دروازے سے اندر جاتے ہیں تو خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت کے گئے ہوئے تو کتنی عرصہ ہو گیا، لیکن حضرت کا فیض تو آج بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے، چل رہا ہے۔ میرے دوستو، اس مقام سے خالی نہیں جائیں گے، آج رب سے صلح کر کے جانی ہے۔ ہم نے گناہ کیے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، ہم نے جوانی میں کیے، بڑھاپے میں کیے، دانستہ کیے، دانستہ کیے، ہم نے بہادری شجاعت سے گناہ کیے، چھپ چھپ کے کیے، دکھا دکھا کے کیے، گواہ بنا بنا کے بھی گناہ کیے، لیکن آج ہم اپنے رب سے اپنی ساری خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مولا، ہم جیسا گناہگار تیری دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، ہم نے تو بہت گناہ کیے، حد کر دی تیری نافرمانی کی، لیکن تیرے در پہ آج آ گئے ہیں۔ صبح کا بھولا شام کو بھی واپس آ جائے تو سمجھدار اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہم اپنے مولا کے در پہ آئے ہیں، ہم کسی وڈیرے کے در پہ نہیں ہیں، ذمہ دار کے در پہ نہیں ہیں، جاگیردار کے در پہ نہیں ہیں، ہم تو اپنے مالک کے در پہ بیٹھے ہیں، جہاں بندہ بیٹھتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے، روتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، مانگتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، اور اب رونے والی آنکھ کو پسند فرماتا ہے، مانگنے والی زبان شکر والی دل کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم جو بھی مانگیں گے رب سے مانگیں گے، سب سے پہلے اللہ سے ہم معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی۔ میرے گناہ جتنی زیادہ ہو جائیں، آسمان و زمین کے خلا بھی پر ہو جائیں، تیرے گناہ ہو جائیں، ساری کائنات کے انسانوں کے گناہ زمین و آسمان کے خلاؤں کو پر کر دیں، لیکن میرے رب کی رحمت تو پھر بھی کہیں زیادہ ہے۔ جب رب کی رحمت کی ہوا چلتی ہے، ساری انسانیت کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بندہ، ہم تو رب کو چھوڑ کر کہاں جائیں، ایک در ہے، آج بھی اسی پہ، کل بھی اسی پہ، ہمارے پاس تو کوئی دوسرا در ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ رات ہمارے مرشد عالم حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی ہمیں بیان میں فرما رہے تھے دعا کے اندر کہ مولا کریم، لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی اس در پہ چلا گیا، کوئی اس در پہ چلا گیا، ہمارے پاس تو ایک ہی در ہے تیرا، ہم تو کہیں جا بھی نہیں سکتے سوا تیرے۔
یا اللہ توحید ہمارے اندر، ایمان ہمارے اندر، یقین ہمارے اندر، تیرے در کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ تجھے راضی کرنا ہے میرے مولا، اور تو نے ہم سے راضی ہونا ہے۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بندہ بار بار رب کے آگے جاتا تھا اور کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آواز آتی تھی غیب سے لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، نکل جا، دفع ہو جا، میں رب تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، دور ہو جا۔ ناراضگی زیادہ تھی، رب کو غصہ زیادہ تھا، کسی صاحب نظر نے آواز سن لی، جواب آتا ہے لا لبیک، پوچھ لیا کیوں کھڑا ہے؟ کہتا ہے تو نے ایک دفعہ جواب سنا، کہہ دیا کیوں کھڑا ہے؟ مجھے تو 40 سال گزر گئے اس دروازے پہ کھڑے ہوئے، صبح بھی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، شام کو بھی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اور میں سنتا ہوں جواب لا لبیک، میں بھی سن رہا ہوں رب کی آواز، لیکن مجھے بتاؤ اس دروازے کو چھوڑ کے میں کون سے دروازے پہ جاؤں اور جا کے حاضری کا یقین دلاؤں اور وہ راضی ہو جائے؟ میں کھڑا ہوں امید لگا کے، آس لگا کے، آج راضی نہیں ہوا، شام نہیں ہوا، کل تو ہو جائے گا، کبھی تو ہو جائے گا میرا مولا، منانا میرا کام ہے، راضی ہو جانا پھر میرے مولا کا کام ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا بندہ تو اتنی امیدوار ہے میری رحمت کا، اسی طریقے سے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ تو میری رحمت پہ اتنی امیدوار ہے، جا میرا بندہ تیری آج کی حاضری بھی میں نے قبول کر لی، پچھلی ساری 40 سال کی حاضریاں بھی میں نے قبول فرما لی۔ یہ ہے میرا مولا، کہاں جائیں ہم؟ ہمارا ایک ہے، ہم دو والے نہیں، در در والے نہیں، ہم ہر جائی نہیں ہیں، یک جائی ہیں، ہم ایک در والے ہیں، ایک کا تعلق بڑوں نے ہمیں دکھایا، ایک در، ہم اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اسی اپنے در کا رکھے۔ اس لیے ہم نے ذکر کرنا ہے، ذکر کا طریقہ آپ سمجھے جائیں، سب حضرات سمجھتے بھی رہتے ہیں، بہت سے ہزاروں لوگ نئے ہیں جن کو پتہ نہیں سلسلے کا، ہر سال نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ قریب قرب و جوار میں جہاں بھی آپ کے ساتھ کوئی نیک بندہ رہتا ہو اس سے جڑ جائیں، اس کی صحبت میں جائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کا طریقہ انداز اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس کی صحبت میں بیٹھے تیرے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو جڑ جاؤ، پھر اپنے وسوسے کو اور شیطانی وسوسے کو دل سے نکال دو اور اللہ والوں کے اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ اللہ اللہ سیکھ لو، جب کپڑا لینا ہو تو کپڑے والے کی دکان پہ جاتے ہو، وقت ضائع نہیں کرتے، لوہا لینا ہو تو لوہے کی دکان پہ جاتے ہو، برتن لینے ہو تو برتن کی دکان پہ جاتے ہو، وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تو وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ والوں کے پاس جڑ جاؤ۔ وقت تمہارے پاس نہیں رہا، وقت کم ہے، کام بڑا ہے، اس تھوڑے وقت کو غنیمت جانو اور تھوڑے عمل کو بھی غنیمت جانو۔ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی، کتنی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کتنی بڑے سانحات ہو گئے اس سال کے اندر، ہمارے قریبی تعلق والے لوگ چلے گئے، محبتوں والے لوگ چلے گئے، شفقتوں والے لوگ چلے گئے، اللہ کے نیک بندے چلے گئے، علماء چلے گئے، صلحاء چلے گئے، بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ان کی پاکیزہ خون کے قطرے جن کی رگ رگ میں قال اللہ اور قال رسول بسا ہوا تھا، جن کی صبح قرآن پہ اختتام شام کا نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ہوتا تھا، ان کو چھلنی چھلنی کر دیا، اللہ کے دین کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ہمارے حضرت سید لیاقت علی شاہ صاحب ہمارے اندر موجود ہیں، ان کے نوجوان بیٹے سید حسان شاہ صاحب شہید ہو گئے، مفتی صالح محمد صاحب، اللہ اکبر، اتنی تحقیق کرنے والا انسان، اتنی کتابیں لکھنے والا انسان، فی البدی فتوے دینے والا ایسا انسان،
ہم سے جدا ہو گئے اور ظالموں نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. وہ تو شہادت کے اعلیٰ درجہ پا چکے ہیں. حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب دین پوری، اللہ ان کی قبروں پہ، ان حضرات کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. 40,000 فتویٰ اسی دن مکمل ہوا ان کا. حضرت نے بتایا ابھی 40,000 فتویٰ لکھا ہے، معمولی بات نہیں ہے. ہدایہ ان کو ایسے یاد تھی جیسے حافظ کو قرآن یاد ہوتا ہے. ایسے لوگ ہم سے چلے گئے، پڑھانے اللہ کا دین جا رہے تھے، بخاری شریف کا درس دینے جا رہے تھے، راستے میں شہید ہو گئے. تو میرے دوستو، زندگی کا پتہ نہیں کہ اگلے سال آپ کو کچھ چہرے نظر آئیں یا نہ آئیں، اور وہ اللہ کے ہاں چلے جائیں. اللہ کی امانت ہے، وہ آج لے کل لے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس مقام کے اوپر کتنی لوگ آئے ہیں اور کتنی چلے گئے ہیں. آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے. اور حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس زیارت کو، اس مجلس کو آپ غنیمت سمجھیں. ناظرین، SN قدسیہ یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. دعاؤں میں یاد رکھنا. نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ.